ماشاءاللہ جزاک اللہ اجرکم اللہ ہے آج کی اس نظم کا عنوان سکینہ، اور خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ، کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ، دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ، بس تیری عظمت میں یہی ایک بات بڑی ہے، تو باعث تسکین حسین ابن علی ہے۔ پاک بی بی معصومہ کا صدقہ مالک و خالق اللہ اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ میں تمام سادات مومنین سے گزارش کروں گا جو باہر تشریف فرما ہے اور لنگر تناول فرما چکے ہیں، ان سے بالخصوص کہ آپ تمام فرش عزا پر تشریف لے آئیں، مولا کے بہترین مداح خواہ ہیں، اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام میں بیٹھنا اور یہ ذکر سننا یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ آپ اس عظیم ترین عبادت کو ضائع نہ کریں، جو باہر موجود ہیں لنگر تناول فرما چکے ہیں، برائے کرم آپ تمام فرش عزا کی زینت بن جائیں تاکہ فیوض و برکات کی زیادہ سے زیادہ یہاں سے رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹ کر اٹھیں۔ میں اپنے واجب الاحترام محترم المقام عزت مآب علی مرتبت بہترین ناظم ممبر، بہترین مدرس اور بہترین شخصیت، بہترین خطیب، بہترین ذاکر عزت مآب علی مرتبت جناب ملک اعجاز حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ زینت افروز ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد آپ کے اذان و قلوب کی نظر فرمائیں۔ آپ نے ان کی آمد کرنی ہے اور اپنی عبادت کرنی ہے بلند آواز سے، جتنی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں آپ نے اتنی بلندی کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عددی برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ملک صاحب 72-9 لاکھ پر بھری ہیں، ہم قلت سے کثرت کو مات دینے والے لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، اور یزید کاخ قساوت کی دولتی بنیاد حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے۔ یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط ہر دن، حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے، اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جناب ذاکر ملک اعجاز صاحب سے ملتمس ہوں کہ زینت افروز ممبر ہو کر ذکر محمد و آل محمد آپ کے اذان و قلوب کی نظر فرمائیں۔ آپ تاجیل ظہور امام زمان کے لیے بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرما دیں۔ دعا منگا رب کائنات بانی مجلس راجہ سمندر صاحب، انہاں دے والدین راجہ یاسین صاحب، انہاں دے والدین قبلہ مطاب شاہ صاحب، انہاں دے جتنے بزرگ، مرتضیٰ صاحب دے بزرگ، مصطفیٰ شاہ صاحب دے بزرگ، جتنے بھی دنیا تو سفر کر گئے، مولا اس مجلس دا ثواب انہاں دے نام اعمال درج فرما، انہاں دیاں قبر و حشر دیاں منزلہ آسان فرما، جتنے سادات و مومنین بیمار ان مولا انہاں نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جتنے ساڑے نوجوان بے روزگار ہیں مولا انہاں نو بہتر روزگار عنایت فرما۔ ملک پاکستان ابتلا دے دور تو گزر رہے ہیں مولا، پاکستان نو بہتر قیادت عطا فرما اور اس ساڑے ملک دی حفاظت فرما، امام زمانہ دا جلد ظہور فرما۔ مل کے درود پڑھو سارے حضرات، اللہم صلی اللہ۔ گزارش ہے میرے بھائی نے وفا عباس نے گل کیتی ہے، گل یہ ہے کہ میرا جس ویلے نمبر آندا ہے اس ویلے لنگر دا ٹائم ہوتا ہے، پھر یہ دھیان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی لنگر دا ویلا ہے، چلو اجاز صاحب پڑھن گی اتنی دیر اسی لنگر کر لینا۔ گزارش ہے جڑے باہر بندے بیٹھے ہو سادات و مومنین جڑے لنگر کر چکے ہو، تھوڑی مہربانی ہو سی
مجلس دی زینت مجلس دے وچ مومنین تے سادات ہون کا بندی ہے جے اے ساڈا ایمان ہے 5 12 14 دی کچہری ہے 5 12 14 موجود ہون حاضر و ناظر ہون اور مومنین باہر بیٹھے ہون یہ ساڈا عام دنیاوی کیمرہ لگا ہے نا جڑا 14 دا کیمرہ ہے وہ بڑا سخت ہے جی گزارش ہے درس محمد اور آل محمد میں اتھے ہر قسم دا درس ملتا ہے میں طالب علم ہاں ادنا جا اس دردہ اے بی ایچ یو دکھا لیے میں اتھے ایک دفعہ انہاں کیا کوئی ٹیچر بھیج جو ممبر ہوتا ہے بی ایچ یو دا ایک استاد وہ پولیو تو میں تقریر کر دیتی میری جان ہی نہیں چھوڑ دی انہاں کہا جی اسے بندے نو بھیجنا ایک دن میں گیا تو انہوں نے آکھیا ہن میں ایک بڑی نایاب چیز پیش کرن لگا جڑے باہر رہ گئے میں انہوں نے سزا دینا ہونا پھر انہوں واسطے سزا ہوتی ہے کہ پھر بعد ہی سوچن گے کوئی گل کر گیا جی سانو پہلے پتہ نہ میں اس ایک نواں اتھے آیا کمپاؤڈر تو میں جاندا نہیں سی میں آکھیا یار کھانسی دا کوئی سیرپ ہے دے انہاں کہا جی ڈاکٹر دے لکھے تو بغیر اسی نہیں دین دے میں کہا تسی بھی میں فارماسسٹ ہاں جی میں کہا پھر تسی پڑھیا ہے بڑا کچھ میڈیکل سائنس میں کہا چلو یہ دسو کہ اگر بندے دا بلڈ پریشر ہائی ہو جاوے نسخہ بھی دس لگا ممبر دا صدقہ لو بلڈ پریشر بڑی علمی شخصیات باول تاف شاہ بیٹھے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے میں تے سبق سنا رہا لو بلڈ پریشر تو ہائی کرنا کوئی مسئلہ نہیں انڈے نو نمک لا لے کھا لو نمک پانی گھول کے پی لو ہائی نو کٹ کرنا بڑا اوکھا ہے 180 200 نو اعتدال تے لے آنا بڑا مشکل ہے میں کہا جی دسو بندہ دیہات دا ہے سلسلہ ہے رات دے ویلے کسے بزرگ نو بلڈ پریشر ہائی ہو جاوے گھر دے وچ دوائی بھی کوئی نہیں بغیر دوائی تو بلڈ پریشر لو کرنا ہے کیویں ہو سکتا تسی ڈاکٹر ہو فارماسسٹ ہو آکھن لگا نہیں ہے کیویں ہو سکتا ہے جی دوائی تو بغیر تے بڑا مشکل جا کام ہے ٹھیک ہے میں کہا وہ در تو خیرات منگی ہوئے تو پھر سارا کچھ عطا ہو جاتا ہے بھئی اس دا نسخہ یہ ہے کہ تیز گرم پانی کر کے کسے پرات دے وچ پاؤ تیز گرم جڑا جس نو پیر چھل سکے پرات ٹکھنیا تک پیر دبو دے وہ 5-7 منٹ تو بعد بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاسی بغیر دوائی تو اکثر سادات مومنین بلڈ پریشر دے مریض بھی ہیں تے اے علاج جڑے آکو پنچر سمجھ دیں چائنا دا جڑا علاج ہے پیر دے وچ بڑے پوائنٹ دل دے متعلق گردیاں دے متعلق دماغ دے متعلق نظر دے متعلق مختلف وہ ایک الگ ٹاپک ہے یہ صرف توجہ حاصل کرنے واسطے میں گل کی تھی مل کے درود پڑھو سارے حضرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر درود پڑھو سارے میں اس واسطے اس سورہ مبارکہ نے موضوع بنایا کیونکہ میں علامہ صاحب ہیں اگر نہ ہوندے تو اردو تقریر کر دیتا کیونکہ میں نے پتہ ہے شاید کوئی بندہ اس موضوع تے گل نہ کرے کوئی پڑھنا لا تو میں ضرور گل کرنا چاہتا اس مختصر جئی سورہ مبارکہ دا شان نزول حسنین شاہ جی بہت ساری وجوہات
ہونے کے باوجود ایک وجہ میں جناب دے سامنے پیش کرن لگا. تفسیر نمونہ 15 جلداں دی شکل وچ میرے کول موجود ہے. تفسیر انوار النجف میرے کول موجود ہے. علامہ حسین بخش جاڑا علامہ ناصر مکارم شیرازی صاحب دی تفسیر ہے. دیگر تفاسیر دا مطالعہ ادنا جا طالب علم. آس بن وائل مشرکین دا ایک سردار ہے اور رسول کائنات دے نال کوئی گل کر رہا ہے تے مشرکین دی نظر پئی تے انہاں نے اس تے کول بعد وچ پوچھیا کہیں دے نال گل پیا کردا ہاویں تے آکھن لگا میں نعوذ باللہ استغفر اللہ ابتر دے نال گفتگو کر رہا. جس ویلے جناب عبداللہ دا انتقال ہویا رسول دے بیٹے جنہ دا طاہر بھی لقب ہا انتقال ہویا تو اس سے تانا دیتا جو محمد نعوذ باللہ ابتر ہو گئے. اس واسطے ساڑھے کل جڑا لفظ ہے او معاذ اللہ لفظ اوتر جس نو آتے کہ بے اولاد ہو گئے. اے تانے جس ویلے دیتے گئے رسول کائنات نے اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا کی تھی بار الہا ہن دشمن میں کو تانے دیندے پے جو محمد بے اولاد ہو گئے. اس ویلے اس سورہ مبارکہ دا نزول ہویا. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر کہ انا اعطیناک الکوثر اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اکثر مفسرین نے لکھا ہے جی حوض کوثر. ٹھیک ہے سوال گندم تو جواب چنے نہیں ہو سکتا. او مالک الملک اللہ ہے اور رب کائنات ہے. سوال ہویا ہے اولاد کا. ٹھیک ہے اور کوثر بی بی دا لقب ہے. اللہ فرمایا میرے محبوب میں تے کو کوثر عطا کی تھی. خیر کثیر بھی لقب ہے. اے خیر کثیر قیامت تک جڑی ایک سائنسی میڈیکل سائنس بھی یہ پروف کر رہی کہ ساڑی امتیانی عورت 40 45 50 سال تو بعد بانج ہو جاندی ہے. اولاد پیدا کرن دی صلاحیت ختم ہو جاندی ہے. اور سید دی میں تفسیر اس پڑھے ہے سید زادی 60 سال تو بعد بھی اولاد پیدا کر سکتی ہے. اے خیر کثیر ہے. پوری کائنات دے وچ سیدہ دی تعداد کتنے سید چن چن کے مارے گئے زندہ دیوارن چنوائے گئے لیکن ہر بستی دے وچ ہر علاقے دے وچ سید موجود ہے. اے خیر کثیر ہے. اے بی بی دی اولاد ہے. سادات میرے سامنے بیٹھے تے اللہ فرمایا میرے محبوب گھبرا نہیں میں تینوں کوثر عطا کی. پھر فصل لربک وانحر کہ اے میرے محبوب آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. پھر اس جناب زہرا عطا کیتے پہلی آیت. تیسری آیت اس دی تائید کر رہی ہے کہ مسئلہ اولاد دا ان شانئک ھو الابتر میرے محبوب بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان. اس تو پتہ چل رہے جو اے شان نزول جناب زہرا دی وجہ تو اس سورہ مبارکہ ہے. تیسری آیت اس دی دلیل ہے حوض کوثر نہیں. اس دی دلیل ہے کہ جس دشمن نے تانا دیتا ہے وہ بے شک ابتر ہو سکتا. ٹھیک اے دلیل قبلہ جناب زہرا بڑی عظمت والی بی بی. تھوڑا جا بی بی دا تذکرہ ایک اور زاویہ دے نال میں کرنا چاہتا کہ اسلام فاطمہ کی سیرت کا نام ہے. اسلام ہے کیا؟ اسلام فاطمہ کی سیرت کا نام ہے. تطہیر فاطمہ کی طبیعت کا نام ہے. تطہیر فاطمہ کی طبیعت کا نام ہے. ایمان صبر و شکر کی عادت کا نام ہے. زہرا کتاب درد کی آیت کا نام ہے. اور زہرا کہ مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ. دیکھو نا
جڑی بزم سجی حدیث قصہ پڑھتے ہیں، کتنی عظمت والی بی بی ہے، 5 ہستیاں، اور اللہ نے تعارف کرائے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا بنو، کہ مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ، عاصیوں کے لیے تاج شفاعت ہے فاطمہ، نفس نفیس جس میں رسالت ہے فاطمہ، اصل و اصول نخل امامت ہے فاطمہ، شوہر خلیل عصر تو بیٹے ذبیح ہے، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہیں۔ علامہ اقبال نہیں آکھے طویل نظم فارسی دی نظم علامہ اقبال دی جڑی اس نے گل کی تھی علامہ نے، کہ آکھیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم دی شان عظمت ہے کہ ہی عیسیٰ دی ماں بی بی، تو اتنا مقام ہے، اتنا رتبہ ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ زہرا او عظمت والی بی بی ہے کہ جس نو او 3 نسبتاں حاصل کائنات دی کسے عورت نو نسبتاں حاصل نہیں۔ ایک بی بی دے والد محترم سلطان الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ ہیں، اور شوہر بی بی دے سلطان الاولیاء جناب علی مرتضیٰ ہیں، اور بیٹے بی بی دے حسنین کریمین ہیں۔ اتنی عظمت والی بی بی، ایک زاویہ ایک واقعے دی صورت جناب دے سامنے پیش کرن لگا، پھر میں قصیدہ سنانا ہے بی بی دی شان۔ ہے جناب دی طبیعت گل سنا دیوا، گل بڑی قیمتی ہے۔ تواڈے وچ بڑے پڑھے لکھے شخصیات موجود ہیں، شہاب نامے دا اگر کسے مطالعہ کیتا ہوئے، کیونکہ اسی کتابی کیڑے ہیں، کتاب نال بڑا تعلق ہے، 1200 کتاباں میرے موبائل وچ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، تے ہر ویلے کتاب دے نال تعلق رہندا ہے، ادنا جا طالب علم ہون دی حیثیت دے نال۔ شہاب نامہ ایک بہت موٹی کتاب ہے، قدرت اللہ شہاب ایک بیوروکریٹ یعنی اسسٹنٹ کمشنر تو لے کے ڈی سی تک دے عہدیاں تے رہیا، پھر ایوب دا خاص الخاص بندہ سی، وہ بڑا ادیب، بڑا نثر نگار، بڑا ہی علم والی شخصیت۔ وہ آتا ہے کہ میں ایک قبائلی علاقے دے وچ اپنی ڈیوٹی تے آؤں، تے اوتھے ایک جمعہ یا مسجد دے وچ ایک خطیب جڑا عام جا گران دا خطیب مقامی بندہ جس دا تلفظ بھی ٹھیک نہ ہا، یہ تو بڑا علمی بندہ، آدھا انہیں جمعہ پڑھا دیتا۔ ایک گل اس نے جڑی کی تھی جڑے میرے دل تے بڑا اثر کر گئی، وہ آکھن لگا کہ جس ویلے اس خطیب نے گل کیڑی کی تھی، شہاب نامے تذکرہ کیتا ہے اس نے، اسے گل کی تھی خطیب نے کہ صحابہ کرام نو جس ویلے کوئی گل منوانی ہوتی آئی نا، تے او جناب زہرا نو درخواست پیش کرن دے ہیں کہ رسول کائنات دے کولوں اے گل منوا دے، اے ساڈا مطالبہ ہے، اے ساڈی گزارش ہے، اے ساڈی دعا ہے، اے ساڈی التجا۔ تے جناب محمد مصطفیٰ جلال دے وچ وی ہون نا، نبی نو غصہ نہیں آندا نہ امام نو، غصہ جڑا ہے اے نقص ہے، ان ہستیاں نو جلال آندا ہے، اور رحمت کل ہن جلال تے آندا ہی نہ ہا مہارا تے گل منوانی ہوندی ہے، تے اس ویلے یہ درخواست دیندے ہیں، او دے میری یہ گل اتنا اثر کر گئی دل تے جو میں بی بی دے نال توسل کرنا شروع کر دیتا۔ 2 رکعت نماز زیارت صبح بھی اور رات بھی میں بی بی دی پڑھدا، جدو دائے میں واقعہ پڑھے بڑا عرصہ ہو، اور اس مجلس کی قبولیت دے واسطے بھی بی بی دے نال میں توسل کر رہے ہیں، اور جس دی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے اس وظیفے نو تساں یاد کر لو، چھوٹا جا سبق ہے، جڑے بندے باہر انہوں رہ گئے وہ اس گل تو رہ گئے، کیونکہ او ذکر نو سن دے نہیں ذاکر نو سن دے، ذاکر نو نہیں ذکر نو سننا چاہیے۔ مولا علی فرمائندے کہ
تو دیکھ کہ ذکر کون کر رہا ہے، یہ نہ دیکھ کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے، اس گل نو سن۔ اچھا وہ آدھے میں بی بی دے نال توسل شروع کیتا، ٹھیک ہے، اور میری درخواست ہے بی بی اپنے بابا جان دے اگے میری عرض پیش کرو کہ میں اللہ دے نال لو لانا چاہتا، اللہ دے نال میری یعنی کہ تار جڑ جائے، یہ میری خواہش ہے۔ آدھے کچھ عرصے تو بعد میں کردہ رہا تے کچھ بھول بلا بھی گیا۔ آدھے میرا ایک بھرا ہا جرمنی دے وچ جس ایک جرمن انگریز عورت دے نال شادی کیتی ہے، او مسلمان نہ ہے۔ آدھے ایک دن اس میری بھرجائی دا مینو خط آیا اور اس نے لکھیا کہ قدرت اللہ شہاب مینو بی بی فاطمہ زہرہ دی زیارت ہوئی، بی بی دی زیارت ہوئی ہے، تے بی بی آکھے اپنے دیور قدرت اللہ شہاب نو آکھ میں تیری درخواست اپنے بابا جان دے اگے پیش کر دیتی، اور بی بی دی جس ویلے بی بی نے تعارف کرایا ہے، بی بی نے ایک پیغام دیتا ہے، تو اس ویلے میں آکھیا بی بی پھر تساں آپ زیارت کرائی ہے تو پھر دولت اسلام تو میں مشرف نہ ہوا، ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ میں نے خود بی بی نے کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے، میں مسلمان بھی ہو گیا، تے قدرت اللہ شہاب تیری وجہ تو تیری اس جڑی تو عمال کیتے بی بی دے نال توسل کیتا ہے، ایک تو تیری درخواست چلی گئی، دوسرا میں مسلمان ہو گیا، تیری بڑی مہربانی۔ یہ آدھا ہے کہ میرے جس ویلے میں سنیا میرے دل دی دنیا کیفیت بدل گئی، 3 دن میں روندا رہا کہ کجا جناب زہرا کجا میں ورگے گناہگار دی درخواست کہ بابے تے اگے پیش کر دیتی۔ زوار شاہ جی قبلہ اس ویلے اکھڑ لگا کہ جس ویلے بی بی نے فرما دیتا وہ پیغام پہنچ گیا، پھر میرے عرفان دے معرفت دے دروازے کیڑے کیڑے مقام تے میرے واسطے کھل دیں میں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ایک ولی خدا خواجہ بختیار کاکی دی روایت لکھ دے، قدرت اللہ شاہب نے لکھیا ہے کہ او ایک واری خواب چاہے تاکھڑ لگے بندہ تے تو ہور لین دا ہاویں لیکن تیری اتو سفارش آ گئی، ہر قدم تے عرفان دیا منزلہ سلوک دیا منزلہ طے ہونیاں شروع ہوئیاں۔ بڑا درویش بندہ سی، بڑا ایماندار بندہ سی اپنی افسری دے دور ٹھیک، تو اس نے وقت گزاریا۔ ایک بی بی دا جڑا مقام و مرتبہ ساڑی کیا مجال، میں چاہتا بی بی دا قصیدہ جلدی دے نال سنا دے ماں تاکہ اے ذکر بی بی دا ہو جاوے، بی بی نو وسیلہ بنا کے جڑیاں جڑیاں تواڈے دلی دعاواں ہیں التجاواں ہیں مولا او التجاواں او دعاواں قبول کرے، سارے مریضاں نو مولا صحت عطا کرے۔ صحت اتنی وڈی گل نے کہ جناب موسیٰ اللہ دے اگے التجا کی تھی، حدیث قدسی ہے کہ اے اللہ تو میرا خدا ہے، مالک ہے، رب ہے، کائنات دا اللہ ہے، اگر تیرا بھی کوئی خدا ہوندا تے تو اس نو کیڑی دعا اس دے اگے التجا کرے آ۔ اللہ فرمایا موسیٰ دنیا دی سب تو بہتر جڑی چیز ہے وہ ہے صحت، اگر میرا بھی کوئی ہوندا تو میں اس دے کو صحت دے واسطے دعا کرتا۔ صحت ایسی چیز ہے قبلہ جناب زہرا دی عظمت مقام مرتبہ جناب دی سماعتوں دی نظر کرن لگا، مل کے صلوات پڑھو بی بی دی ذات تے۔ کہ ساڑی مجال کوئی نہیں جو بی بی دا اے کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے، بس عقیدت دا اظہار ہے۔ کل دنیا نے عقل کھپائیے، کل دنیا نے عقل کھپائیے، پھر بھی زہرا سمجھ نہ آئیے،
कुल दुनिया ने अकल खपाइए, अकल खपाइए, फिर भी ज़हरा समझ न आइए, कुल दुनिया ने अकल खपाइए। पाक नबी दी जिंदगी भर दी, बगैर तशरीह तू शेर सुना रहे हैं, और अच्छा शेर वही होंदा है जिहड़ा बगैर तशरीह तू समझ आ जाए, हैं जी, ये शेर दी तारीफ है। पाक नबी दी जिंदगी भर दी, पाक नबी दी जिंदगी भर दी, जम्मा पूंजी ज़हरा कमाइए। या अली यानी साहब ने मौला सेहत अता करे, रिज़्क माल च इजाफा करे, और इन्हां दे वालिद दा इंतकाल हो गया रमजान दे विच, मौला उन्हां दे दर्जात बुलंद करे, हैं जनाब ज़हरा मकाम मर्तबा कितनी अजमत दी मालिक बीबी के पांजे हिल बैठे हेठ किसा दे, पांजे हिल बैठे हेठ किसा दे, ज़हरा तू रब पछाण कराइए। या अली मौला तुमको आबाद रखे, सेहत अता करे, और मुनकर जेड़ा इस बीबी दा, मुनकर जेड़ा इस बीबी दा, खालिक उसते लानत पाइए, कुल दुनिया ने अकल खपाइए। किबला एक मोतरज ते सवाल करन लगा, एक जाविया तुहानू दसा, तालिबे इल्म हां, मेरे ते सवाल किया 2 महीने पहले की गल, एक उस्ताद ने कि जी इजाज साहब दसो नबी दी एक दिया ही नहीं है, 4, ठीक। खैर मैं बड़ी तारीख बयान की थी पूरी, जनाब हाला बिनते खवालिद दा पूरा सिलसिला ज़ाहिर है। जिहड़ी एक दलील मैं देने लगा कि अगर ये होवे कि नबी दी 4 दियां, दूजे पासे जनाब नहीं रहंदे, ये दलील एक नवा ज़ाविया है। क्योंकि एक बेटी को रसूल फरमाया है फातिमा जन्नत दी औरतां दी सरदार है, फातिमा मेरा टुकड़ा है, बहुत सारे फरामीन है, एक बेटी दे वास्ते फरमा दिता ते बाकी 3 नूं पुछया ही कोई। या तो फिर ये मनना पोसी कि एक ते रसूल दा फरमान सच है, ते जे ये नहीं मनना तो फिर बंदे दे ईमान ते डाका पै वैंदा है। अगर रसूल नु आदल, दुनिया कायनात ही सब तो बड़ा आदल कौन है अल्लाह तो बाद, जनाब मोहम्मद मुस्तफा। ए रसूल दी अदालत ते हर आंदा है, अदालत जिहड़ी है अदालत मुस्तफा ते हर आंदा है, जे अगर ये गल आखी जाए। क्योंकि एक बेटी नु फिदक भी दे दिता, उम्मे अबीहा भी आख दिता, आलमीन दी औरतां दी सरदार भी आख दिता, जनती औरतां दी सरदार भी आख दिता, बहुत सारे फरामीन हैं। इस वास्ते मिसरा सुना रहे हैं, जेहल दिया 4 नबी दिया, जेहल दिया 4 नबी दिया, विच मुबाहले एक क्यों आइए। या अली या अली
میں سنا چکا. بسم اللہ. جہل دیا جہل دیا چار نبی دیا جہل دیا چار نبی دیا وچ مبہلے ایک کیوں آئیے. شان نزول میں بیان کر چکا کہ جین دی شان چ سورہ کوثر. ہن شان نزول سنا چکا. جین دی شان چ سورہ کوثر پڑھ کے قصیدہ رب بھجوائیے. قبلہ جڑا بی بی دے واسطے بڑا اعزاز ہے، معمولی گل نہیں. کسے عورت نو کائنات دے وچ شرف حاصل نہیں ہویا. حسن حسین جے پترا دی حسن حسین حسن حسین جے پترا دی حسن حسین جے پترا دی رب تعالیٰ نے اما بڑھائیے. کل دنیا نے عقل کھپائیے عقل کھپائیے. صلوات کرو سارے حضرات. میں چاہتا ایک قصیدہ میں اس ہستی دا سنا دیواں کہ جس ہستی دا تذکرہ کیتا ہی نہیں چاہتا، جس ہستی دے نال ساڈی فقہ منسوب ہے، فقہ جعفریہ. یہ جناب دی طبیعت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام دی عظمت دا قصیدہ سنا دیواں کیونکہ یہ دن جڑے ہیں یہ امام دے دن 15 شوال با اختلاف روایات اور 5 یہ 2 روایتیں امام دی شہادت. تو میں چاہتا یہ جناب دی طبیعت سناؤں قصیدہ. جناب دے دادا امام زین العابدین درود پڑھو سارے. امام زین العابدین علیہ السلام نے سب تو پہلے آ کے مدینے یونیورسٹی کھولی. عائشہ جی درس و تدریس دے نال تساں تعلق ہے. امام کرندے کیا ہیں ہزاروں دی تعداد شاگرد ہیں. بعد امام جعفر صادق علیہ السلام دے 6000 شاگرد ہیں. امام زین العابدین غلام خریدے ہیں اپنے کولوں قیمت دے کے. عربی دستور غلام وکدے ہیں. انہاں نو اپنے درس حلقہ درس شامل کر کے انہاں نو علوم آل محمد دا درس دے کے پھر آزاد کر دیتے ہیں کہ جاؤ اس علم نو پھیلاؤ. ایک دفعہ ایک مولا ایک بستی تو گزر رہے ایک مرید خاص نہ لے آکھن لگا مولا اے تواڈے منن والے دی بستی اے جڑے لوگ ہیں مومنین تواڈے پیروکار ہیں. امام فرمایا بار الہ انہاں نو منتشر کر دے. وہ حیران ہویا کہ قول امام اس کو حکمت ہے. اگے گئے اگے مولا ہے تواڈے دشمناں دی بستی ہے. امام فرمایا مولا انہاں نو ایتھے ہی قائم تے دائم رکھ. اگر لگا مولا یہ عجیب گل ہے میری سمجھا دیو مینوں کہ او تواڈے منن والے ہیں پیروکار ہیں تواڈی سیرت تے عمل کرن والے ہیں انہاں واسطے تساں فرمایا مولا انہاں نو منتشر کر دے اور اے تواڈے دشمن اے قائم دائم. امام فرمایا انہاں دے دلاں وچ ساڈی محبت ہے ساڈی ولا دا نور ہے. او ہکے مقام تے نہ روے بلکہ بکھر کے او ساڈے علوم نو پھیلاون. اس واسطے دعا کیتی اللہ انہوں نے منتشر کر دے. اے جڑے ناسبی ہیں ساڈے دشمن ہیں اے غلاظت ہے. اس غلاظت نو ایتھے لینا چاہیے.
دے دور کیونکہ امام نو وقت زیادہ ملیا، بنو عباس اور بنو امیہ دا جڑا ہے بنو عباس دے حکومت انہاں دے کول آئی تے کافی عرصہ مل گیا، اور ایک وقت 500 علوم تے درس دیون والی ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام، چونکہ میں طالب علم ہاں، تعلق درس و تدریس دے نالے 3 سال ہو گئی نوکری ہیں جی، تے اسے شعبے دے نال تعلق ہے، اس واسطے اس طرح دیاں گلاں بڑیاں سانو چنگیاں لگدیاں، جڑا قیاس سا نا قیاسی اندازہ کر لینا، یہ اتنا چھا گیا کہ شہر حمص دے وچ ایک بندے نے اذان دیتی تے آکھن لگا کہ اذان دے وچ عربی دا اس جملہ آکھیا کہ اے مسلمان آدین اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان آدین کہ اللہ ایک ہے۔ انہوں نے پوچھا کوئی اے بندہ سارے مسلمان آدین اے کیوں آکھ رہا؟ آکھن لگا جڑا موزن سی نا مسجد دا او چھٹی چلا گیا گھر تے ایک یہودی دا آواز بڑا چنگا سی تو اس نو کھڑا کر دیتا کہ تو جڑے اذان دے دے اس اپنا عقیدہ تے دسیا کو نہیں، وہ آکھن لگا مسلماناں دا عقیدہ ہے آدین کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اے اتھے تک پھر ایک مقام تے ایک بندہ روایت کرتا ہے 40 بندے جا رہے انہوں نے میت چاہیا ہوا ہے، یعنی قیاس اتنا غلبہ میت چاہیا ہوا ہے تو 40 بندے جا رہے انہوں نے تھلے رکھیا تو جنازہ پڑھن لگے تو وہ بندہ وچوں بول رہا آکھن لگا میں زندہ او میں مریا نہیں، میرا جنازہ نہ پڑھو۔ انہیں آکھن لگے تو کیوں پڑھ دو؟ آدھا میں زندہ، آدھا میں 40 کو جھوٹ بول دے، جڑے 40 آدھے نے مر گیا ہے یہ پیا آدھر ہوئے نا، اس دا جنازہ تے سب پڑھنا ہے۔ اس قسم کے حالات، ایک مولوی صاحب جماعت کرا رہے تو ایک پیر چاہ کیا ٹھیک ہے جماعت کرا انہوں نے کہا جی جلے جماعت ہوگی مولوی صاحب ہے تُسی کی کیتا؟ آکھن لگے میں گزریا انہاں تے نالی دے وچوں چھڑکاں پے گیا میرے پیر تے پیر ہو گیا سی نپاک، ٹھیک ہے تو میں کہا پھر اس پیر میں تھلے نہیں رکھدا کیونکہ اے ہے نپاک، تو میں پیر چاہ کے نماز پڑھا دیتی۔ اس قسم دا ماحول تے لوگوں نے بنائے ہوئے امام نے بلایا، لوگوں نے بنایا امام پتہ ہے نا کون ہے جی، امام نے بلایا، امام پوچھا امام صاحب تسی سنیا قیاس کر دیو، حالا میں تعلیم تھانوں یہ نہیں دیتی۔ 70 سال دے وچ کسے بندے پوچھا امام صاحب تہاڈی عمر کتنی؟ آکھن لگا 2 سال۔ تانوں پتہ ہے پہنچ گئے تسی 2 سال کے جڑے امام جعفر صادق علیہ السلام دے کول گزارے، سنیا کہ امام صاحب تسی قیاس کر دیو؟ ہاں جی کر دیں۔ امام فرمایا پھر قیاس کر کے دسو یہ جڑا آب پشت منبر دے تقدس نو ملوز خاطر رکھ دے ہیں، آب پشت اور پیشاب یہ دوویں نجس ہیں، ایک دے اخراج تو بعد غسل واجب کی ہوئے، دوجا پیشاب طہارت تو بعد بندہ پاکی ہو جائے، ذرا قیاس کر کے دسو۔ آکھن لگا جی ہے تے میں نے کوئی نہیں پتہ، قیاس کر نہیں پتہ۔ امام فرمایا کہ آب پشت پورے جسم دا جوہر ہوندا ہے اور او حالت اضطراری نہیں اختیاری دے وچ ہوندا ہے، اس واسطے غسل واجب ہے اور پیشاب طہارت دے نال، کیونکہ حالت اضطراری ہے، بندہ پیشاب نہ کرے تے او پھڑ کے مر جائے۔ اچھا دوجا سوال مولا نے کیتا ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ آکھن لگا جی نماز افضل ہے، رواتے دی نماز، روزہ، حج، زکاة، خمس، جہاد، نماز دا پہلا نمبر عبادت دا تے روزہ۔ بھئی کیا بات ہے کہ عورتاں دی جڑی عبادت ساخت ہو جاندی کچھ دنوں واسطے، نماز دی قضا اس دے واسطے نہیں تے روزے دی قضا ہے، اس دی وجہ قیاس کرو ذرا۔ مولا نہیں پتہ، امام دسیا کہ او اپنی نماز بھی انہوں نے پڑھنی ہے تے قضا بھی پڑھے، تو اس گھر دے کم کاج نہیں کرنے۔ روزہ تے سال ایک دفعہ ہوندہ ہے، روزہ رکھ کے وہ روٹی بھی پکا سکتی ہے، وہ گھر دا جھاڑو بھی دے سکتی ہے، سارے کم کر سکتی ہے، جبکہ نماز قضا کرنی ہوئے، ادا کرنی ہوئے تے کم چھوڑنے پڑھنے، اس واسطے حکمت ہے۔ پھر دس کے بدکاری بڑا گناہ ہے یا قتل؟ اسا کہا جی قتل۔
انہوں نے آکھیا کہ اس بدکاری 4 گواہ سی 2 گواہ دی وجہ قیاس کرو ذرا آکھن لگا جی نہیں پتہ امام فرمایا اسی 2 ملوث ہوندے بدکاری دوواں دے 2 گواہ ہوندے قتل دے وچ ایک مقتول ہو جاندا ہے ایک قاتل ہوندا ہے مقتول تے دنیا تو ٹر جاندا ہے تے قاتل ایک رہ جاندا ہے اس واسطے 2 گواہ ہوندے پھر پوچھا کہ او کیڑا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے دوسرا عین ایمان ہے قیاس کر آکھن لگا جی یہ عجیب گل ہے کہ ایک ہی جملہ ہوئے ایک ہی کلمہ ہوئے ادھا حصہ کفر ادھا ایمان امام فرمایا قیاس کر آکھن لگا سرکار نے دسیا آکھن لگا نہیں پتا امام فرمایا لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی خدا نہیں ایک کفر ہے الا اللہ عین ایمان ہاں جی مل کے درود پڑھو سارے حضرات جو ہو وجدان جعفر کا ذہن گمراہ نہیں ہوتا وجدان آدن عرفان نو معرفت نو ادراک نو آگہی نو اویئرنس ہے جی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دا عرفان ہوئے جو وجدان جعفر کا ذہن گمراہ نہیں ہوتا بشر ایسا جو مر جائے گناہ ہمراہ نہیں ہوتا اے نہ آکھنا کہ بری کر دیتا امام جعفر صادق علیہ السلام دا ہی فرمان ہے کہ جڑا بندہ ساڈا منن والا نماز نہیں پڑھدا اساں اس دی شفاعت نہیں کرتے یہ باقی ذاکر نے ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے تسی بری ہو ذمہ نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس دی اساں شفاعت نہیں کرنی اس نو پہچاننا بھی نہیں اس واسطے چھٹی نہیں نماز پڑھ کے انہاں دی سیرت عمل کر کے بشر ایسا جو مر جائے گناہ ہمراہ نہیں ہوتا قبلہ جس ویلے سرکار دے کولوں کسے بندے پوچھے کہ سرکار تہاڈی ولاد تہاڈی محبت اس دا کیا مقام ہے اس ویلے امام نے فرمایا میری الفت عبادت ہے چھپی اس میں شرافت ہے میری الفت اور شاہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا قصیدہ سنا رہے ہیں کیونکہ یہ موضوع عام پڑھیا نہیں نہ جاندا تو مومن داد نہیں دیندے اگر میں کوئی لاہور دا ہوندا سرگودے دا پشاب دا ہوندا ملتان دا ہوندا تو مجمع نے اٹھ کے داد دینی سی کیونکہ میں پار بھون دا تے گھر دا بندہ اس واسطے پھر وہ بندے انہوں نندر بھی آئی میں دیکھ رہا کہ میں دسدہ نہیں کس کس انہوں نندر آئی ہاں ٹھیک یعنی ہمہ تنگوش آئی میری الفت عبادت ہے چھپی اس میں شرافت ہے ولا میری ہو دل میں تو ہو نجس شجرہ نہیں ہوتا یا علی ولا میری ہو دل میں تو ہو نجس شجرہ نہیں ہوتا بندے نے سوال کیتا ہے سرکار اے دسو یہ جڑا شرک ہے یہ کیا ہے امام فرمایا ہے بے شک شرک جڑا او ہے جڑا کوئی اللہ دا کسی نو شریک ٹھہراوے دنیا دا سب تو بڑا گناہ ہے شرک ظلم عظیم آکھے قرآن نے امام فرمایا ہے کہ ایک اے بھی شرک ہے لیکن دوسرا مشرک کون ہے دوسرا کیڑا شرک ہے کرے جو ہم سری ہم سے بشر سمجھو وہ مشرک ہے جڑا ساڑھے مقابلے جا جاوے سر مشرک اس نو نہیں آدھے کہ جڑا اللہ دے نال کسے نو شریک کرے
مشرک صرف اس نو نہیں آدے کہ جڑا اللہ دے کسے نو شریک ٹھہراوے، مشرک او بھی ہے کہ جڑا اللہ دے بنائے ہوئے نو نہ منے۔ اس دی دلیل قرآن ہی کے اللہ نے فرمایا میں آدم دا پتلا بنا کے جس نے روح پھونک دے سا تو سارے نے اتنے سجدہ کرنا ہے آدم نو، جلے روح پھونکی کے اللہ نے حکم دیتا سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا، ایک چودھری صاحب ڈٹ گئے ہیں جی، تے پھر اس کیا کیتا ہے؟ اس شرک کیتا ہے، اللہ دے بنائے ہوئے نو نہیں منیا۔ امام فرما رہے ہیں کہ کرے جو ہو سری ہم سے بشر سمجھو وہ مشرک ہے، خدا کے ہم ہی مظہر ہے، بدن اس کا نہیں ہوتا۔ اللہ دا اگر بدن ہوئے تو اللہ نہیں رہا، خدا کے ہم ہی مظہر ہے، بدن اس کا نہیں ہوتا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کسے آ کے سلام کیتا ہے، یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ امام فرمایا ہے میں نو امیر المومنین ناک، بے شک سرکار اولی الامر ہے، وقت دی حجت ہے۔ امام فرمایا نہیں، اے لقب صرف میرے دادے علی نے اٹھاتا ہے۔ جناب تیسا اس ویلے سرکار فرمایا پوچھنے لے پوچھے مولا اگر امیر المومنین نہ کھاں تے دسو تا صحیح۔ اس ویلے سرکار فرمایا میرا یہ فخر ہے سن لو کہ حیدر کا میں شیعہ ہوں۔ امام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، بندے نے امیر المومنین آکھیا، امام فرمایا میرے دادے علی دے واسطے یہ لقب صرف میرے دادے نو اٹھاندا ہے تے مولا تسی وتارو کراؤ، تسی کون ہو؟ امام فرما رہے ہیں میرا یہ فخر ہے سن لو کہ حیدر کا میں شیعہ ہوں، نبی کوئی نہیں بنتا اگر شیعہ نہیں ہوتا۔ حیدری حیدری ابراہیم نو قرآن اللہ نے شیعہ نہیں آکھیا، نوح نو قرآن شیعہ نہیں آکھیا۔ میرا یہ فخر ہے سن لو کہ حیدر کا میں شیعہ ہوں، نبی کوئی نہیں بنتا اگر شیعہ نہیں ہوتا۔ جو ہو وجدان جعفر کا ذہن گمراہ نہیں ہوتا، بشر ایسا جو مر جائے گناہ ہمراہ نہیں ہوتا۔ صلوات کرو سارے حضرات۔ بس قبلہ میں چاہتا میں پتہ ہے دن امام دے ہم تبرکن تھوڑا جا ذکر شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بے شک تساں سادات و مومنین اے مضمون سنن دے عادی نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت تھوڑا جا تذکرہ کرن لگا۔ میں پتر حشام دے قیدی دا مینڈا جعفر صادق نامے کیڑے ویلے دا بنتے پڑھدا 15 شوال ایک روایت جڑی محکم روایت ایک 25 شوال 148 ہجری امام جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت، اے امام دی شہادت ایام میں اس واسطے میں ذکر کرنا چاہتا۔ منصور دوان کی اللہ لعنت کرے میرے مولا نو دربار اچ بلایا اتنا کمینہ غصے دے عالم چے
کدیں تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ دے تلوار نیام چو باہر کر دے کدیں نیام دے وچ داخل کر دے بہت زیادہ اس نے امام دے نال گستاخیاں کیتیاں اے بڑا کریم گھرانہ ہے تا دشمناں نوں دعا دیندے پتھر مارن والے نوں دعا دیندے اس ویلے امام اس دے پاس دے کے آدن میں پتر حشام دے قیدی دا تے منڈا جعفر صادق نامے او ساڈی ذات تے ہن تئی آئے پہ آندل خالق دے نیک سلامے آواز دیئے نا وچ دربار بلایا کر تے جڈا دہدا بلوائے آمے او سکو بلوے وچے آیو یاد آتا ہے کدی کوفاتے کدی شام قبلہ جڑا مدینے دا گورنر اس نو سخت احکامات اس ملعون نے دیتے ہوئے آئے ایک دن حکم دیتا ہے جاسوس اطلاع دیندے ہن غلط کہ جو حکومت دے خلاف امام سازش کر رہے ہیں حالانکہ معصومین دا حکومت دے نال کوئی لالچ تعلق نہ ہو گورنر مدینہ نو حکم دیتا ہے جا امام جعفر صادق علیہ السلام دے گھر نو بھالا دے اگ لا دے امام مسلح عبادت تے بیٹھے ہوئے گورنر دے سپاہی آئے انہوں نے امام دے گھر نو اگ لا دیتی ہے جس ویلے امام نے اگ لگی ہوئی دیتی ہے میرے امام دے ہنجو لڑ پین ایویں جیویں ساون دے بدل ہوندے امام دے کلو پوچھے گیا مولا روندے کیوں ہو اس اگ نو دے کے روندے ہو امام فرمیندے نے اے گل نہیں میں نو کوئی دیگر دا ویلا یاد آ گئے آواز دے عاشور دا دی ساڑے سیدہ لی ہے موت دا ہک پیغامے او اگلا کے ساڑیا خیمے اکورے حسدے خاص تے آمے آواز دیئے میڈا دادا 40 سال لائے تے چاہک ہک ویر دا نامے او ساڑے زخمی دلتے آئیو لکھیا ہے زینب دا ونجڑا شام قبلہ سازش جنان اس ملعون نے انگور دے وچ زہر ملائے میرے مولان وہ انگور کھوائے گئے زہر نے اثر کرنا شروع کیتا ہے میرے مولا دی طبیعت ملول ہوئی ہے میرے مولا نے بلایا جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے آقا دی آواز اندیے ساڑا زہر دے نال شہید ہونا اے ورسا ہے مڈلات او پیو باکر سجاد بھی آئیو صبر کی تے ملی زہر ہے حسان رضا کو امام دی آواز اندیے میں دی موت دا کاظم نہ دسے تے اجا اجڑ گیا دھیا تو اوسا زہر دی موت تو نہیں روندے پہ روندے شام دے راکو امام دی آواز دی میں زہر نو نہیں پہ روندا میں کوئی ویلا یاد آ گئے امام دی آواز دی بابا روندے جو پہ ہو میں دھڑے کے کیوں روندے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جس ویلے گل کیتی ہے اس ویلے میرے آقا دی آواز دیئے اسا خوش قسمت ہاں چن بچڑا تے سکو موت آئی متناتے او پہ جگر دے ٹکڑے آئیو باہران دے ویڑان دے ہین سجنان دے امام دی آواز دیئے تینڈے جسم کو کھا زندان ویسی او بات ملسی زہر جہاتے او زنجیر سمیت تو آئیو دفن تھی سے پیو صدق تھی زخمات آخری ویڈ کرنا چاہتا میرے آقا دی کوک نکل گئی ہے آواز دیئے بابا میں کو یاد کر کے میرے چہرے تو دے کے روندے کیوں ہو اس لئے آواز دیئے میں اپنے وطن چھ دفن تھی سو
او تو مرنا وطن تو دورے او میڈا میت چایا ہے آئے او پانچ پترہ تے کچھ ایسن آ مزدورے او میڈی لاش تے دھیا رج دنیا تے آیا سجنہ دا کل پورے او تنی لاش تے ویسے ایک وارث او بھی مرد نہیں مستورے او میرا بچڑا او میں وطن دیا او میں کو پتر بھی رونے پہن او میں کو دھیا بھی رونے